ریٹائر ہوتے ہی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر پی ڈی ایم نے بندوقیں تان لی ہیں اور جن جنرل قمر جاوید باجوہ کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا تھا آج ان کے عیب نہ صرف نظر آ رہے ہیں بلکہ ان عیبوں کو گنوانا بھی شروع ہو چکی ہے یہ امپورٹڈ سرکار۔ خیر یہ میسج تو ہے آنے والے اور جانے والے سب کے لیے، لیکن وہیں دوسری جانب باجوہ لیکس میں ملوث دو کردار نشان عبرت بنے ہیں اور جنرل باجوہ کے خاندان کے جو ٹیکس ریکارڈ منظر عام پر آئے تھے ان کے حوالے سے ایک اور خبر ہے۔ ایک جانب تو لیک کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب یہ سب اقدامات کر کے باجوہ لیکس پر مہر تصدیق ثبت کی جا رہی ہے، جبکہ اس سب کے اندر عمران خان صاحب کی الیکشن سے قبل گرفتاری اور گرفتار کون کرے گا نام بھی سامنے آ چکا ہے اور منصوبہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک جانب تو عمران خان صاحب مومنٹم گین کر رہے ہیں، عمران خان صاحب فتح کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں اور حکومت کے لیے آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ امپورٹڈ سرکار، بھانمتی کا کنبہ یا پھر یہ جو مکس اچار ہے غیر فطری اتحاد زبردستی سے بنوایا گیا تھا، یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں اور اب بہت جلد انہوں نے ایک دوسرے پر تو بندوقیں تاننی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ کپتان کا مقابلہ کرنے میں اپنے تمام ہتھیار پھینکیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اس سے پہلے کہ اگر 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو ہم ان 2 پروونسز کے اندر الیکشن کروا دیں گے، یعنی شروع میں تو یہ کہتے تھے اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے دیں گے، اب اس بات پر آ رہے ہیں۔ کچھ ان کے بندے کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے لیکن عمران خان کا احتساب ہوا تو یہ غالباً جاوید لطیف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی۔ اب جو خان صاحب کی گرفتاری کی بات آ رہی ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے، وہ بھی اسی تناظر کے اندر ہے۔ سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا عمل کبھی بھی سیاسی جماعتوں اور ملک کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، جبکہ گورنر راج اور عدم اعتماد آئینی طریقے ہیں اور یہ استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آئین میں موجود کچھ آپشنز بڑے پسند ہیں لیکن آئین میں موجود اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن کوئی نہیں پسند رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ تو آپ بتا دیں ہم آئین کے کون کون سی چیزیں اچھی ہیں، آئین کے اندر کون سی چیزیں آپ کے لیے سیاسی طور پر ٹھیک نہیں ہیں اور کن چیزوں سے آپ کو لگتا ہے بحران۔ سب سے بڑا بحران تو آپ کی حکومت خود ہے رانا صاحب، اور آپ بھی بڑی مشکل میں ہیں۔ آپ بھی اس وقت جس پوزیشن میں ہیں اور جس طرح سے پبلک کرٹیسزم کا سامنا ڈائریکٹلی آپ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے۔ جبکہ اس سب کے اندر جو چیزیں ہیں ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ یہ خود بھی پریشان ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فوج کی جو کمان کی تبدیلی کی تقریب تھی اس میں رانا ثناء اللہ کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ پرویز الہی سے اسمبلی توڑنے سے متعلق پوچھا تو پرویز الہی نے کہا کہ انہیں کچھ نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ پرویز الہی صاحب پرانے سیاست دان ہے، رانا ثناء اللہ کو اگر بات بتا جائیں تو پھر پرویز الہی کو سیاست دان کون کہے؟ پرویز الہی نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، مجھے کیا پتا۔ انہوں نے کہا کہ جو اسمبلیاں ٹوٹیں گی صرف وہی الیکشن ہوں گے، قومی اسمبلی نہ تحلیل کریں گے نہ وقت سے پہلے جنرل الیکشن میں جائیں گے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو دیر کس بات کی، انتظار کس کا؟ استعفے دو، باہر جاؤ، کرپٹ نظام سے نکل رہے ہو تو سینٹ سے بھی نکلو، آزاد کشمیر سے بھی نکلو، گلگت بلتستان سے بھی نکلو اور اپنے صدر کو بھی نکالو۔ رانا ثناء اللہ صاحب اشتعال دلا رہے ہیں، خان صاحب اشتعال میں آ جائیں۔ خان صاحب اس سے پہلے آپ کی کسی بات میں آئے ہیں؟ آپ تو تعیناتی کے مسئلے کے اندر بھی پمپ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، آدھی خود اور آدھے اپنے صحافیوں کے تھرو، اور نئی لیڈرشپ کے ساتھ لڑوانا چاہ رہے تھے۔ اب ایک جانب آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کو ایک وقت تھا سلوٹ کرنے پر ان کی جو پالیسیز تھی دل کرتا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا کیونکہ فوج مخالف نعرے لگے۔ جنرل باجوہ کے جاتے ہی اعظم نذیر تارڑ کو عہدہ واپس دے دیا گیا، نعرے فوج مخالف لگے تھے، باجوہ مخالف تو لگے نہیں تھے، اور استعفیٰ ان نعروں کے دوران اس سٹیج پر بیٹھنے کا تھا۔ تو یہ کسے میسج دیا آپ نے؟ جانے والے کو میسج دیا یا آنے والے کو میسج دیا ہے؟
اور ڈان لیکس دیکھ لیں، ڈان لیکس میں طارق فاطمی کو نکالا گیا، یہ اس میں انہیں واپس اسی پوزیشن پر لے کر آئے، انہوں نے کہا ڈان لیکس میں جس چیز سے نکالا تھا طارق فاطمی کو واپس ادھر لگا کے دکھائیں گے، اور وہی بات ہے، ضرورت کے وقت انہوں نے پاؤں پکڑنے ہیں، ضرورت پوری ہو جائے تو گلا پکڑنا ہے، زرداری صاحب کیسے پیچھے رہ جائیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اداروں نے غیر سیاسی رہنے کا درست فیصلہ کیا ہے، باجوہ ڈاکٹرائن میں کچھ چیزیں اچھی اور کچھ چیزیں بہت بری تھی، اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کبھی بات نہیں کی، جبکہ کیانی صاحب غیر سیاسی ہونے کی صرف باتیں کرتے تھے۔ اب انہیں کیانی صاحب بھی برے لگنا شروع ہو گئے ہیں، کیانی صاحب کو ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، ذاتی طور پر صرف لیفٹیننٹ جنرل عامر کو جانتا تھا اور انہیں ہی آگے لانا چاہتا تھا، یہ چھٹے نمبر پر تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل عامر کیونکہ ان کے ملٹری سیکٹری رہ چکے ہیں۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں 30 سال سے پاور میں نہیں آ سکے، لیکن اب وہاں اپنی کمزوریاں دور کر رہے ہیں، اور میں پنجاب میں عمران خان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں، یعنی پنجاب میں یہ عمران خان صاحب کو کمپیٹیٹر مان رہے ہیں۔ تو نون لیگ کدھر گئی، اسے تو گن بھی نہیں رہے، بڑی افسوس کی بات ہے، نون لیگ کو آپ نے خود ختم جو کروایا ہے زرداری صاحب، اور اب جنرل باجوہ جنہیں سلوٹ کرنے کا دل کرتا تھا بندوقیں تان لی گئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب باجوہ لیکس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے ٹیکس گوشوارے لیک کرنے والے جو 2 افسران ہیں، اس معاملے کے اندر جو 2 افسران ملوث ہیں انہیں معطل کر دیا گیا ہے، اور 2 افسران ہیں عاطف وڑائچ صاحب اور ظہور احمد صاحب، انہیں بھی 120 دن کے لیے معطل کیا گیا ہے، اور ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان لینڈ ریونیو گریڈ 18 کے افسران کو اس سے پہلے عہدوں سے ہٹایا گیا تھا، پہلے ان سے چارج لے لیا گیا تھا، اب انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اس وقت بہت زیادہ چرچے ہیں، اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا پہلے احتساب ہوگا پھر معاملات اس طرف جائیں گے، تو زرداری صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں۔ زرداری صاحب کی سیاست پر اور ان کی طرز سیاست پر اعتراضات ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی سیاسی نالج پر کہ انہیں اس وقت اس گورنمنٹ کے اندر ساری باتیں تو پتہ ہیں، منصوبے بھی پتہ ہیں، NRO2 کا بھی پتہ ہے، اس کے بینیفیشری بھی ہیں ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے مواخذے کا کہنا قبل از وقت ہے، یعنی صدر کی امپیچمنٹ جو ہے وہ obviously پاسبل نہیں ہے، تو قبل از وقت ہی ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے، یہ بھی زرداری صاحب نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز کی ہے، انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر تو کہا کہ یہ معاملہ ایسے ہے، لیکن انہوں نے عمران خان کی گرفتاری اور یہ کام نیب کرے گا، یعنی کہ نیب کے ذریعے، وہی نیب جس میں انہوں نے اب سارے کیسز ختم کروا کے اپنے اور نیب کے پر کاٹے ہیں، لیکن عمران خان کی نیب کے ذریعے گرفتاری اور عمران خان کو نیب کے ذریعے، اب یہ ساری چیزیں زرداری صاحب کو کیسے پتا؟ زرداری صاحب تو وہ تھے جو کہتے تھے چیئرمین نیب کی کیا اوقات ہے، اور آج آپ اس چیئرمین نیب اور اسی نیب کے ذریعے عمران خان کی گرفتاری کی بات اور اعلان آپ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سب کے اندر بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ NRO2 کا جو ایک سکرپٹ ہے، جو کچھ ہوگا وہ کیا وہ سکرپٹ کے تحت ہوگا کہ عمران خان گرفتار بھی ہو، عمران خان کو کرپٹ بھی ثابت کرنے کی ناکام کو عوام تو نہیں مانے گی، آپ چلے کاغذوں میں کر لیں، نیب کے ذریعے کروا دیں، اور عمران خان کو آپ نااہل بھی کروا دیں گے، یہی سکرپٹ تھا نا NRO2 میں، یہی رہ گیا ہے، اور پنجاب میں تبدیلی حکومت کی اور اس کے بعد نواز شریف کی واپسی، پھر نواز شریف کی نااہلی جیسے فیصل واڈا کی ختم ہوئی، اسی کا کوئی گنجائش نکال کے تھوڑا سا پرو میکس ورژن آپ نواز شریف کا لے آئیں گے، یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ منظرنامہ بن چکا ہے اور سب اپنی اپنی مار پہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔